حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین، کبھی ان کو بوسہ دیتے کبھی ان کو بوسہ دیتے، اور ہمارے پاس آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں کسی ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما اور تو ان سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں چلے گئے تو امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے یہ دونوں پیٹھ پر سوار ہوتے، تو کافی دیر ہوئی پیٹھ سے اٹھ نہیں رہے تھے، تو صحابہ نے سوچا کہ ان دونوں کو پیٹھ سے اٹھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، صحابہ کو منع کیا ان کو مت ہٹاؤ، ان کو مت ہٹاؤ، اور فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں بچوں سے پیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں اپنے آپ کو سواری بناتے اور کبھی حسن کو پیٹھ پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حسین کو پیٹھ پر سوار کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین، تو فرمایا کیا ہی بہترین سواری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ سواری ہی بہتر نہیں، سوار بھی بہتر ہے۔ یہ محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بچوں کے ساتھ۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، وہ سمجھانے کی کوشش ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا یزید کے خلاف جنگ کرنے کا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے، وہاں جا کے دین کا کام کریں گے اور لوگوں کو تیار کریں گے تاکہ اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا اس کو باقی رکھیں۔ لیکن یزید نے سمجھا کہ میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم تھا، اس نے بھی سوچا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر لوگوں کو خریدے گا اور نتیجہ یہ ہوگا ہماری حکومت گر جائے گی، اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے سختی سے حکم دیا کسی صورت میں اس کو زندہ نہیں رہنا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خط کھولا اور کہا اے فلاں، یہ تم نے خط نہیں لکھا تھا کہ یہاں پر آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ اے فلاں کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ ایک کا نام لے کے پکارا امام حسین نے، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے تو ہم کو بلایا تھا کہ ہم یہاں پر دین کا کام کریں گے اور تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ کوئی آواز دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بالآخر جنگ چھڑ گئی۔ اس قدر ظالمانہ انداز میں ان اہل بیت کو شہید کیا گیا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ شہید کرنے والے مسلمان، مارنے والے مسلمان، یہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، یہ اقدامی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا مسلمانوں کو مارنا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ گوگل میں، یوٹیوب میں اور بہت سارے اسلام دشمن کتابیں لکھ رہے ہیں، اس میں صحابہ کے خلاف لوگوں کے ذہن کے اندر گوبر بھر رہے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ صحیح تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں جنگ چھڑ گئی، دشمنوں کی طرف سے بھی وار ہو رہا تھا اور اچھے لوگوں کی طرف سے بھی وار ہو رہا تھا۔ وہاں ظالمانہ وار تھا اور یہاں سے دفاعی جنگ تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ تھی۔ اس لشکر میں 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیادہ یعنی پیدل جن کے پاس سواری نہیں تھی، جملہ 72 اچھے مسلمان تھے امام حسین کے ساتھ دینے والے۔ 72 مسلمانوں میں ایک ایک کر کے شہید ہوئے، مار بھی رہے تھے، شہید بھی ہو رہے تھے۔ بعض تاریخی روایت میں آتے ہیں انہوں نے 88 لوگوں کو قتل کیا۔ ان اچھے مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، بڑے بہادر تھے، بالکل پورے جگر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی کے گھرانے کو بچایا جائے۔ جب سب جانثار شہید ہوئے، اب باری تھی اہل بیت کی۔ اہل بیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔
اب بچے ہوئے 16-17 اہل بیت. سب سے پہلے اہل بیت میں جو شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معصوم بچے علی اکبر. کربلا کے میدان میں امام حسین کے 2 بچے شہید ہوئے, علی اکبر اور معصوم عبداللہ. علی اکبر کو ظالم مرہ بن منقذ نے شہید کیا, اور 2 سال کے بچے عبداللہ باپ کے سامنے معصوم بچے کو شہید کیا گیا. جنگ جاری تھی, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے کے پاس آئے, ان کی نظر اپنے معصوم بچے پر پڑی, عبداللہ پر پڑی. آخری دیدار کے لیے, آخری ملاقات کے لیے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو بوسہ دینے لگے, لاڑ کرنے لگے, پیار کرنے لگے. جب پیار کر رہے تھے, یہ سوچ رہے تھے شاید درندے اس بچے سے باز آئیں گے کم سے کم, لیکن ان درندوں کو بچے پر بھی رحم نہیں آیا. ظالم ابن موقد النار, اس نے ایک تیر لیا اور تیر سے وار کیا, تیر حلق سے اتر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں آواز نکلے بغیر بچے کا سر پیچھے ڈھلک گیا. تو ان کے حلق سے جب تیر نکل گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, اگر تو نے ہم سے آسمان کی مدد روکی ہے تو تو خیر کا معاملہ فرما, وانتقم لنا من الظالمین, یا اللہ ہمارے حق میں ظالموں سے بدلہ لے لے. اور بعض روایت میں یہ دعا بھی ثابت ہے کہ یا اللہ ان کوفہ والوں نے ہم کو مدد کے لیے بلایا لیکن انہوں نے ہمیں مار ڈالا. حضرت امام حسین کے 2 معصوم بیٹے شہید ہوئے. ایک بچہ بچا مردوں میں, وہ تھا علی الاصغر, بعد میں ان کو زین العابدین کا لقب ملا. ظالم شمر نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی, لیکن حسین کا بیٹا علی زین العابدین اس وقت بیمار تھے, اس سے ان کی جان بچ گئی. حضرت علی کے 7 بچے شہید ہوئے. کیا ظالمانہ انداز میں شہید کیا, سب سے مظلوم ہستی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. 7 بچے شہید, ایک امام حسین رضی اللہ عنہ, ایک عباس. یہ عباس کون تھے؟ ان کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا تھا, اس لیے عباس کی شہادت اس وقت مشہور ہے, علی کے فرزند عباس. پھر محمد, یہ حضرت علی کے فرزند, ابو بکر, عثمان, جعفر اور عبداللہ. یہ حضرت علی کے 7 بچے شہید ہوئے. حضرت حسن کے 3 بچے شہید ہوئے, عبداللہ, ابو بکر اور قاسم. تو ان کی جب شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا جو گھرانہ تھا اس میں عورتیں تھیں. شہادت سے پہلے حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ ان کی کھل گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے ابھی خواب میں نبی کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تروح الینا, آپ کے استقبال کے لیے میں تیار ہوں, آپ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. تو یہ واقعہ بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی, ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہائے افسوس, یعنی ان کو پتہ چلا ابھی میرا بھائی بھی شہید ہو رہا ہے. اس وقت زینب رضی اللہ کی زبان سے نکل گیا ہائے میرے بھائی کی بے چینی, اور وہ اپنے گال پہ تھپڑ مارنے لگی. تو یہ حالت دیکھ کے حضرت حسین نے ان کو منع کیا کہ دیکھو ایسا مت کرنا, میری موت کے بعد بھی ایسا نہیں کرنا. ماتم کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جنگ کا موقع تھا, عین جنگ, 10 محرم الحرام سن 61 ہجری, ظہر کا وقت آیا. امام حسین نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ دشمن سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں. دشمن سے کہا گیا, دشمن نے کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے, تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں. امام حسین نے پرواہ نہیں کی, اپنے جو بچے ہوئے ساتھی تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور صلاۃ الخوف پڑھی. صلاۃ الخوف کا مطلب چند ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, چند ساتھی جنگ کرتے رہیں, ان کی نماز سے فراغت کے بعد یہ ساتھی نماز پڑھیں اور وہ ساتھی جنگ کریں. عصر ہوتے ہوتے سارے ساتھی شہید ہو گئے. جنگ میں بھی ایک پیغام دیا کہ نماز معاف نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے, بازار میں جاتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں, میدان میں کھیل چل رہا ہے, گھر میں گیم چل رہا ہے, اسکول میں گیم چل رہا ہے, یا تو نماز بعد میں پڑھیں گے یا بھول جائیں گے. میدان جنگ میں انہوں نے پیغام دیا, زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے, قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا نماز کبھی بھولنا نہیں, نماز کبھی چھوڑنا نہیں. اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جب تمام لوگوں کی شہادتیں ہو گئی, اہل بیت کی بھی, ایک بچے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی, ہر کوئی قریب آتا واپس چلا جاتا. ظالم تانے دیتے ان کو کہ کیوں ان کو مار نہیں رہے, کیوں ڈر رہے ہو. تو زرعہ بن شریک تمیمی, اس نے تلوار سے وار کیا ان کی بائیں ہتھیلی اور بائیں کھندے پر.
پھر اس کے بعد فوراً سنان بن انس نخعی اس نے نیزے سے وار کیا، یہ پیچھے گر گئے. اس کے بعد ظالم نے امام حسین کی گردن کاٹ دی اور اس گردن کو نیزے پہ اٹھایا اور ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے جب سر دیکھا تو اپنی چھڑی ان کے منہ کو لگانے لگا اور مذاق اڑانے لگا. اس وقت 2 صحابہ موجود تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے اور حضرت زید بن ارقم کا نام ملتا ہے. انہوں نے کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا دیں ان کے چہرے سے. میں نے کئی مرتبہ اس چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تاریخی روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین جب شہید ہوئے ان کے بدن پر نیزے کے 33 نشانات تھے اور تلوار کے 34 نشانات تھے. 10 محرم الحرام حضرت عبداللہ بن عباس مدینے میں ہیں، نیند سے بیدار ہوئے اور بیدار ہوتے ہی پریشان ہوئے. فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے اور وہ اٹھا رہے ہیں بوتل. میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو حسین شہید ہوا، ان کے ساتھی شہید ہوئے، میں حسین کا خون اور ان کے ساتھیوں کا خون اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، کل میں اللہ کے پاس ان کی طرف سے وکیل بنوں گا. بعد میں پتا چلا جس دن خواب دیکھا تھا 24 دن کے بعد مدینہ خبر پہنچی کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور ان کے صحابی شہید ہوئے. جس دن خواب دیکھا تھا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، کیونکہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ فون پہ ڈائریکٹ خبر پہنچے کہ وہاں شہید ہوئے، 1-2 دن میں خبر پہنچے. 24 دن کے بعد مدینے میں خبر پہنچی تھی اور جو تاریخ دیکھی گئی عبداللہ بن عباس نے جس دن خواب دیکھا تھا وہ 10 محرم تھا. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اس دن 10 محرم کو، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے. پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں. جب جنگ ختم ہوئی تو قافلہ جا رہا تھا، حضرت زینب امام حسین کی بہن، ان کی نظر پڑی معرکے کے میدان میں، سارا اہل بیت شہید پڑا ہوا تھا. جب ان کی نظر پڑی ان کی زبان سے ایسا مرثیہ نکلا ہے شاید آج تک کسی نے ایسا مرثیہ نہیں پڑھا. یا محمدا یا محمدا، ہائے دعائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی علیک ملائکۃ السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا. ہائے دعائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دیکھو حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون سے ان کے کپڑے اور ان کے بدن رنگین ہیں، ان کے اعضاء بوٹی بوٹی ہوئے ہیں، تمہاری بیٹیاں قید میں پڑی ہوئی ہیں اور تمہاری نسل ذبح ہو چکی ہے. کوفہ والوں نے ان کو کفن بھی پہننے نہیں دیا، ہواؤں نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن دے دیا. ایسا مرثیہ سنایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے. پھر ان قاتلوں کا حشر اللہ تعالیٰ نے بہت برا کر دیا. علماء نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی شہادت میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے اکثر لوگ یا تو بیماری میں مبتلا ہو گئے یا پاگل ہو گئے، کیونکہ ظالموں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے.